بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کی سب سے پہلی قوم جس نے فطرت کے خلاف بغاوت کی، وہ قوم جس نے اپنی شہوت کے لیے انسانیت کو رون ڈالا، وہ قوم جس پر عذاب اس شدت سے آیا کہ زمین و آسمان لرز اٹھے؟ جی ہاں ناظرین، وہ تھی قوم لوط۔ آج کی اس اہم ترین ویڈیو میں ہم آپ کو قوم لوط کے ایسے 5 حقائق بتائیں گے جنہیں جان کر آپ لرز جائیں گے۔ ایسے حقائق جو نہ صرف قرآن و سنت سے ثابت ہے بلکہ آج کی سائنسی تحقیق بھی ان کی تصدیق کرتی ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو صرف معلومات ہی نہیں بلکہ ایک عبرت بھی ہے۔ نمبر 1، قوم لوط آج کی جغرافیہ کے حساب سے دنیا کے کس خطے میں آباد تھی؟ نمبر 2، قوم لوط ہم جنس پرستی کی لعنت میں کیسے مبتلا ہوئی تھی؟ یہ بدفطرت قوم لواطت کے علاوہ اور کون سی برائیوں میں مبتلا تھی؟ نمبر 4، اس قوم پر کون سا خوفناک عذاب آیا تھا؟ نمبر 5، قرآن و سنت کی روشنی میں لواطت کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ ناظرین، تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ ہے جو کہ انتہائی زرخیز اور متمدن تھا۔ اسی علاقے میں سدوم کے نام سے ایک مشہور شہر آباد تھا جو کہ قوم لوط کا مسکن تھا۔ اس شہر کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھی۔ وہاں طرح طرح کے اناج، جو، پھل اور میوے بھی بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آ جایا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی آنے جانے سے کبھی کبھی بہت تنگ آ جاتے تھے۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا جس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ شیطان خوبصورت لڑکے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی حد یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی شہوت کی تسکین کرو تو تم اس مہمان نوازی کے بوجھ سے جان چھڑا سکتے ہو۔ اس طرح ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اس برے کام کا آغاز کیا اور بہت جلد یہ لوگ ہم جنس پرستی کے اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ ان کی کوئی بھی محفل اس بدترین کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ ناظرین، قرآن کریم کی سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ قوم لوط کو مخاطب کر کے فرماتے کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا تم شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی بڑی مجلس میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب بھی اس کے سوا کچھ نہ تھا، کہنے لگے تم ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ناظرین، قرآن کریم کی اس آیات کی تفسیر میں درجنوں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم جنس پرستی کے علاوہ اس بدفطرت قوم میں اور بھی کچھ انتہا درجے کی بدترین برائیاں پائی جاتی تھی، جیسے مسافروں سے مال لوٹنا اور مال لوٹنے کے بعد ان کے ساتھ بدفعلی کرنا، راستے سے گزرنے والے لوگوں کو کنکریوں سے مارنا، بڑی مجلس میں پیچھے کے راستے سے ہوا نکالنے کا مقابلہ کرنا، ایک دوسرے پر تھوکنا۔ حاضرین، علماء کرام نے لکھا ہے کہ چنگم چبانا، انگلیوں پر مہندی لگانا، سیٹیاں بجانا اور شلوار کو ڈھیلا کرنا یہ بھی قوم لوط کی عادتیں ہیں۔ ناظرین، قوم لوط پر خدا تعالیٰ کا کتنا بڑا خوفناک عذاب آیا تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل نے قوم لوط کے شہر جس خطہ زمین پر آباد تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو، جن میں سب سے بڑا سدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ نفوس بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگی، اور اس آہستگی سے اٹھایا نہ تو کسی برتن کا پانی گرا اور نہ کوئی سونے والا بیدار ہوا۔ پھر اس بلندی سے ان کو اوندا کر کے زمین پر پٹخ دیا اور پھر ان پر جو پتھر برسائے ان پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ علامہ قتادہ نے لکھا ہے کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا۔
ناظرین، ہم جنس پرستی کی شریعت میں سزا کے بارے میں فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کا فعل زنا سے بھی بدتر ہے۔ اس فعل کی ابتدا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اور اس کی پاداش میں ان کی بستیاں اوپر اٹھا کر الٹ دی گئی اور واپس زمین پر پٹخ دی گئی، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ قرآن کریم نے جا بجا ان کے قصے کو ذکر کر کے رہتی دنیا تک انہیں رسوا کیا اور بتا دیا کہ ایسے لوگوں کی اصل سزا یہی ہے کہ انہیں آسمان تک اٹھا کر زمین پر مار دیا جائے، مگر چونکہ حکومت یہ سزا دینے پر قادر نہیں ہے، اس لیے حضرت ابن عباس اور بعض فقہائے کرام نے اس سے ملتی جلتی یہ سزا تجویز فرمائی ہے کہ ایسے شخص کو کسی بلند مقام سے سر کے بل الٹا گرا کر اس پر پتھر برسائے جائیں اور اسی طرح اسے ہلاک کر دیا جائے۔ قرآن کریم کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فعل بد کی شناخت اور اس کی سزا بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد گرامی ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اوپر اور نیچے والے دونوں کو سنسار کر دو، خواہ محسن ہو یا نہ ہو۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے، مگر سائنس اور ماڈرن آثار قدیمہ نے بھی قرآن کی سچائی پر مہر لگا دی ہے۔ العربیہ.net کے مطابق امریکی ماہرین ارضیات اور آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق کے بعد قوم لوط کے شہر سدوم کے آثار اردن میں بحر مردار کے قریب تل الحمام کے علاقے میں دریافت کیے۔ تحقیقی ٹیم کے سربراہ پروفیسر نے کہا ہے کہ ہم یہ جان کر حیران رہ گئے کہ سدوم شہر میں زندگی دفتن ختم ہو گئی تھی۔ ایسا لگا جیسے لمحوں میں موت نے پورے شہر کو نگل لیا ہو۔ تحقیق سے سامنے آنے والے چند حقائق یہ ہے: شہر 2 حصوں میں تقسیم تھا، بالائی اور زیریں۔ 10 میٹر اونچی اور 52 میٹر چوڑی حفاظتی دیوار کے آثار ملے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی دریافت ہوئی۔ شہر میں زندگی معمول کے مطابق جاری تھی، مگر اچانک ختم ہوئی۔ اندازہ ہے کہ یہ واقعہ قریباً 3500 قبل مسیح میں پیش آیا۔ یہ وہی علاقہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ بستی آج بھی ایک واضح راستے پر موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کا نشان بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔